اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ رب کریم سے آپ کی صحت، آپ کی کامیابی اور آپ کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کے کام کا آغاز ہم کریں گے سبق کاہلی کی تشریح سے، عبارات کی تشریح حوالہ متن کے ساتھ۔ تو حوالہ متن میں ہم اس کا شامل کریں گے سبق کا عنوان، مصنف کا نام۔ سبق کا عنوان ہمارے پاس ہو جائے گا کاہلی، مصنف سر سید احمد خان، اس کی صنف مضمون نگاری، اور اس کا جو ماخذ ہوگا وہ مقالات سر سید احمد خان۔ آئیے باقاعدہ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ زیر نظر تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ لفظ کاہلی کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان کا اپنے ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج نہ کرنا، کسی قسم کی محنت مزدوری میں چستی اور ہوشیاری سے کام نہ لینا کاہلی ہے۔ اسی طرح معمول کے کام جیسے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں سستی کرنا بھی کاہلی ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص ہرگز یہ خیال نہیں کرتا کہ وہ دلی قوا کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ سر سید احمد خان کا خیال ہے کہ انسان اپنے جسم کی جو ظاہری اعضاء ہیں ان کو بروئے کار لائے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف اس کی ظاہری جسمانی اعضاء محنت و مشقت کے عادی بن جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندرونی اعضاء بھی تقویت پائیں گے۔ دراصل انسان ظاہر اور باطن کا مجموعہ ہے۔ اس کا انحصار صرف جسم کی ظاہری اعضاء پر ہی نہیں بلکہ اندرونی اعضاء پر بھی ہے۔ اس لیے انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کے ظاہر کا دار و مدار اس کے باطن پر ہے۔ اگر باطن درست ہوگا تو اعضاء کے درست اعمال ترتد ہونے کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ بقول کسی فلاسفر نے کہا ہے کہ اصل محنت وہ ہے جس میں جسمانی قوا اور روحانی طاقتوں کے ماتحت کام کرے۔ اسی لیے سر سید اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ہر حال میں اسے اپنے دلی قوا کو کام میں مشغول رکھنا چاہیے، اسے بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، کاہلی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی عبارت میں سر سید احمد خان جو ہے وہ اسی طرح سے کاہلی کے متعلق بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کو کام میں نہ لانا یعنی جسمانی محنت کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ محنت سے انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لوگ سست اور کاہل جو ہیں وہ محنت کرنے والے، روزی کمانے والے، عام طور پر جو مزدور لوگ ہوتے ہیں وہ سست اور کاہل نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو روزانہ محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کریں سستی کاہلی سے بالکل دور رہتے ہیں، چنانچہ وہ مسلسل جدوجہد اور سخت محنت کے کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور روزانہ محنت کی وجہ سے محنت ان کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے، اور ہمیشہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ محنتی آدمی کی لوگوں میں بڑی عزت اور تکریم ہوتی ہے، اور کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو محنت کو اپنی ذات کا خاصہ بنا لیتے ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے، کامیابی کا تالا ہمیشہ محنت کی کنجی سے کھلتا ہے۔ جو لوگ محنت و مشقت نہیں کرتے انہیں اپنی روزی کی فکر بھی نہیں ہوتی، اسی لیے یہ اپنے دلی صلاحیتوں کو بھی کام میں نہیں لاتے۔ سستی اور کاہلی ان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان سستی اور کاہلی کی وجہ سے جانوروں جیسی صفات جو ہے وہ اپنا لیتا ہے۔ عقل اور دانش جو انسان کا ترہ امتیاز ہے، جو اس کی ایک بنیادی پہچان ہے، وہ اس سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان جو ہے وہ ایک حقیقت جو ہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اکثر عام طور پر جو ہے وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پڑھائی، اپنی تعلیم کو کام میں نہیں لے کے آتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی تعلیم کو باقاعدہ کام میں لانے کا موقع ملتا ہے، ورنہ اکثر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اپنی تعلیم کو مفید کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ حکیم
ایک حکیم کا قول ہے کہ جو شخص کہ علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اپنی تعلیم اور عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی تب وہ انہیں استعمال میں لائے گا، وگرنہ یوں ہی بیکار چھوڑ دے گا۔ ایسا کرنے سے اس کے دلی قوتیں یعنی ذاتی خوبیاں اور کمالات ضائع ہو جائیں گے۔ جب کوئی شخص اپنی داخلی قوتوں اور خوبیوں کا استعمال نہیں کرتا تو سخت سست اور قائل بن جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہی قائلی سستی اس کے وحشی پن کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اپنی خوبیوں سے کام نہیں لے گا تو وہ حیوانیت کے درجے پر آ جائے گا۔ بلا شبہ انسان بھی دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے۔ جب وہ اپنی دلی قوا کو استعمال میں نہیں لاتا، انہیں بیکار چھوڑتا ہے تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سست ہو جاتی ہے اور انسان اپنی داخلی خوبیوں اور قابلیتوں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے۔ تو خوبیوں کی جگہ حیوانی خاصلت میں پڑ جانا یعنی جانوروں کی اسی خوبیوں کا مالک بن جانا، جسمانی باتوں اور ضرورتوں میں مشغول ہو جانا اور اپنی انسانی صفات کو چھوڑ کر جانور بن جاتا ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، محض کھانا پینا آرام کرنا اس طرح کے کاموں میں مشغول رہنا اس کے مشاغل بن جاتے ہیں۔ چنانچہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی اندرونی قوتوں اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے اور بھرپور کوشش کرے کہ مواقع جو ہیں وہ اس کے لیے تلاش کرے۔ سر سید احمد خان مزید کہتے ہیں کہ وہ شخص بھی جو محنت اور مشقت کرنے کا عادی نہ ہو، اپنی دلی قوتوں کو یعنی اپنی اہلیتوں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے تو ایسے شخص کا کیا حال ہوگا۔ ایسے شخص کے بارے میں سر سید کہتے ہیں کہ وہ وحشیانہ عادتوں کا حامل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان محنت نہیں کرتا مشقت نہیں کرتا تو اس کے پاس اگر دولت بھی زیادہ ہے تو وہ عیش پرستی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی دولت اس کے شوق عیاشی کے کاموں میں اس کے جو ہے معاون ثابت ہونے لگتی ہے۔ امام غزالی کا قول ہے کہ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسا شخص عیش و عشرت میں پڑھ کر مختلف برائیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل ہی اس کا مقصد حیات بن جاتی ہے۔ لذیذ کھانے، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے فضول مشاغل، جوئے کھیل تماشے دیکھنے کی عادت اسے پڑ جاتی ہے۔ یہی باتیں جنگلیوں وحشیوں میں بھی ہوتی ہیں، البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ بدسلیقہ جو ہے کہہ لیں کہ جاہل ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں غیر مہذب وحشی ہوتے ہیں، جبکہ یہ ایک ظاہری رکھ رکھاؤ والا قدر مہذب وحشی ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان مزید اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی شک و شبہ اس بات میں نہیں ہے کہ اگر انگریزوں کو بھی جد و جہد اور محنت کی ضرورت نہ رہے اور وہ شوق اور لگن سے بھی محروم ہو جائیں تو بہت جلد ان میں بھی وحشی پن جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور وہ موجودہ ترقیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اگرچہ اب مغربی ممالک کے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں اور وہ بھی اپنے دلی اور دماغی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے سے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، روزانہ کے کاموں میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو سر سید احمد خان اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک اور اپنے دلی قوا اپنی دماغی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کا موقع جو ہے نہیں ملتا، تو اس کی بھی وجہ ہماری سستی ہماری کاہلی ہے، ہماری نااہلی ہے کہ ہم اپنے دل کی قوتوں کو استعمال میں نہیں لاتے، ان کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مواقع جو ہے وہ میسر نہیں آتے یا میسر آتے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ ہمیں چاہیے کہ ظاہری اور دلی قوا یعنی اپنی اندرونی خوبیوں اور صلاحیتوں کو کام میں لے کے آئیں اور ترقی کے جو ہے وہ مواقع ڈھونڈیں اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوں۔ عقل مندی اس کا نام ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ عقل مندی اس کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دل کی قوتوں اور دماغی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کریں۔ الغرض قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے دل اور ذہنی صلاحیتوں کو عمل میں لائے، سستی چھوڑ دے، کاہلی چھوڑ دے اور کسی نہ کسی کام کی کوشش میں مشغول رہے۔ انتہائی ضروری ہے کہ جب انسان اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے تو بہت سی فضول باتوں اور کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو خود کرنے کی عادت کو اپنائیں تاکہ زندگی میں پیش آنے والی تمام ضرورتیں ان کی تکمیل کے لیے ہم ذہنی طور پر آمادہ اور تیار رہیں اور اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے افراد کاہلی سستی کو خیر بات نہیں کہیں گے جب تک اس کو نہیں چھوڑیں گے، دلی قوا کو
اپنی جو ہے ذہنی قوتوں کو استعمال میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک قوم کی بہتری نہیں ہو سکتی، قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ کائلی کو چھوڑے، ہمت اور عزم سے کام لے، محنت کو اپنا شعار بنائے اور حوصلے سے مشکلات کا مقابلہ کرے، تبھی ممکن ہے کہ ہم جو ہیں وہ ترقی کے راستوں پر گامزن ہو جائیں۔ کام کا اختتام کریں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔